بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 141 میں کتاب الطب والرقاء فصل اول سے حدیث نمبر 4521 سے لے کر 4524 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی سعید الخدری قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اخی استطلق بطنه فقال رسول اللہ اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال سقيته فلم يزله الا استطلاقا فقال له 3 مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ متفق عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اس کو دست پر دست آ رہے ہیں. اور رسول کریم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلا دو. اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا. کچھ دیر بعد پھر آیا اور کہنے لگا میں نے شہد پلا دیا تھا لیکن شہد نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا کہ اس کے پیٹ کے چلنے میں اور زیادتی کر دی ہے. یعنی شہد پلانے کے بعد سے دستوں میں پہلے سے زیادتی ہو گئی ہے. حضور انور نے اس شخص کو 3 مرتبہ یہی حکم فرمایا، یعنی آپ ہر بار یہی فرماتے کہ اس کو شہد پلا دو، اور وہ شخص شہد پلاتا رہا. پھر آ کر کہتا میں نے شہد تو پلا دیا مگر دستوں میں پہلے سے زیادتی ہو گئی ہے. یہاں تک کہ جب وہ 4تھی مرتبہ آیا اور کہنے لگا کہ اس کے دستوں میں زیادتی ہو گئی ہے تو تاجدار انبیاء نے پھر یہی فرمایا کہ اس کو شہد پلا دو. اس نے عرض کیا کہ میں نے شہد پلا دیا ہے مگر شہد نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا کہ اس کے پیٹ کے چلنے میں اور زیادتی کر دی ہے. تب تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے تو سچ فرمایا ہے مگر تمہارے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے. آخرکار اس شخص نے اپنے بھائی کو پھر شہد خالص یا پانی میں ملا کر پلایا تو وہ بہتر ہو گیا. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شہد میں شفا ہے. عسلاً لوگوں اور عام اطباء کا خیال تھا کہ شہد خود مسہل ہے، استطلاق کے بطن کے مریض کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن تاجدار انبیاء شہد پر زور دے رہے تھے اور اطباء کے اندازے کو مسترد فرما رہے تھے. جب علاج ہو گیا تو پھر طب اور اطباء سب نے مانا کہ استطلاق بطن کی اصل علت آنتوں میں ایک فاسد مادہ ہوتا ہے. جب تک وہ ختم نہیں ہوگا بیماری ختم نہیں ہوگی. شہد سے اسہال پر اسہال ہو کر آخر میں وہ فاسد مادہ زائل ہو جاتا ہے.
تب علاج مکمل ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اطباء نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہ علاج بالمثل ہے اور اطباء کے ہاں یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ کلونجی اور شہد کی برکت پر یقین رکھنے سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے مختلف امراض کے لیے شہد کو استعمال کیا ہے، بلکہ ظاہری جسم پر شہد ملنے سے علاج کرتے تھے۔ زخم پر شہد کی پٹی عجیب الاثر ہے، بشرطے کہ شہد خالص ہو، اور آج کل تو شہد خالص ملتا ہی نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امثل ما تداویتم به الحجامۃ والکست البحری متفق علیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، جن چیزوں کو تم علاج دوا کے طور پر اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیز پچھنے لگوانا اور بحری کست کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ کست یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جس کو کوٹ بھی کہتے ہیں، شاید کوٹ ہی عربی کا کست ہو۔ یہ ایک دوا کا نام ہے جو دور دراز جنگلوں میں ہوتی ہے، چھوٹا سا پودا ہے، اس کی جڑ ہے، کشمیر کے علاقوں میں بہت ہوتی ہے، خاص کر یہ کیل اور زواریہ کے جنگلات میں بہت ہے۔ انگریز کے زمانہ میں اس کے نکالنے پر سخت پابندی تھی، بلکہ یہاں پر تو 302 کا کیس ہو جاتا تھا۔ اطباء کے ہاں کست کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کست باہری ہے جو سفید رنگ میں ہے، اور دوسری کست ہندی ہے جس کا رنگ سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے۔ کست باہری زیادہ مفید ہے۔ زیر بحث حدیث میں کست باہری کو بہترین دواؤں میں شمار کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا صبیانکم بالغمۃ من العذرۃ وعلیکم بالقسط متفق علیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کے حلق کی بیماری کو ہاتھ یا کپڑے سے دبا کر ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، بلکہ تمہیں قسط کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوٹ سے بچوں کے گلے کی مخصوص بیماری عذرہ کا علاج کیا کرو۔ الغمز ہاتھ سے دبانے کو غمز کہتے ہیں۔ عذرہ عین پر پیش ہے، زال ساکن ہے، را پر زبر ہے۔ شیر خوار بچوں کے حلق اور گلے میں ایک بیماری ہوتی ہے، عذرہ اور عذرہ اسی کے نام ہیں۔ اس کا سبب خون کا ہیجان ہوتا ہے۔ بچوں کی مائیں ان بچوں کے تالو میں انگلی ڈال کر تالو کو زور سے دباتی ہیں، جس سے ناک کے رستے کالا خون آتا ہے۔ اس عمل سے بچوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تاجدار انبیاء نے اس کے بجائے آسان علاج بتا دیا کہ قسط کو حل کر کے اس کا پانی حاصل کیا جائے اور پانی کو بچے کی ناک میں ٹپکایا جائے۔ یہ پانی جب جمع شدہ خون کی جگہ پہنچ جاتا ہے تو خون خشک ہو جاتا ہے، بچے کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اطباء کو حیرانی ہوئی کہ قسط سخت گرم ہے اور یہ بیماری بھی گرمی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے قسط کو کیسے تجویز فرما دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خون اور اس کا ہیجان اصل میں بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گویا اس بیماری کا اصل فاسد مادہ بلغم ہے اور قسط سے بلغم ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ اس کا بہترین اور آسان علاج ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں،
وعن ام قیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ما تغرن اولادکن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يسعت من العذرة ويرد من ذات الجنب متفق علیہ۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول کریم نے فرمایا تم اپنے بچوں کے حلق کا علاج اس طرح دبا کر کیوں کرتی ہو، بلکہ تمہیں ان کا علاج عود ہندی یعنی کوٹ کے ذریعے کرنا چاہیے، کیونکہ عود ہندی میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں ایک ذات الجنب ہے۔ عذرا کی صورت میں سعود کیا جائے، یعنی عذرا بیماری کو دور کرنے کے لیے عود ہندی کو پانی میں گھول کر ناک میں ٹپکایا جائے، اور ذات الجنب کی صورت میں لدود کیا جائے، یعنی ذات الجنب کی بیماری کو دور کرنے کے لیے عود ہندی کو پانی میں گھول کر باچھ کی طرف منہ سے ٹپکایا جائے۔ سعود ناک کے ذریعے دوا ٹپکانے کو کہتے ہیں، لدود منہ کے ذریعے دوا ٹپکانے کو کہتے ہیں۔ تدغرنا یہ تفعلنا کے وزن پر ہے، یہ دغر سے ہے، دبانے کے معنی میں ہے، جیسے غمز کا لفظ پہلے گزرا ہے۔ العلاق اس میں عین پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، نچوڑنے کے معنی میں ہے، یہ بھی دغر کے معنی میں ہے، دبانا نچوڑنا مراد ہے۔ یعنی تم عورتیں کیوں اور کس وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو دباتی ہو، ان کو شدید تکلیف میں مبتلا کرتی ہوں، تم عود ہندی کیوں استعمال نہیں کرتی جس میں اس بیماری کا علاج ہے؟ عود ہندی اسی پستے ہندی اور کوٹ کا نام ہے۔ ذات الجنب یہ بیماری 2 قسم پر ہے، ایک یہ کہ سینہ میں اندر عضلات کی وجہ سے ورم آ جاتا ہے، یہ خطرناک صورت ہے اور مہلک مرض ہے۔ دوسری قسم یہ کہ پہلو میں ریاح جمع ہو کر درد پیدا ہو جاتا ہے۔ عود ہندی اس دوسری قسم ذات الجنب کے لیے مفید ہے، کیونکہ عود ہندی ریاحی امراض کے لیے دوا ہے۔ 7 اشفیہ یعنی 7 بیماریوں کا علاج کست میں موجود ہے۔ 2 کا ذکر تاجدار انبیاء نے کیا، باقی 5 کا نام نہیں لیا، شاید لوگوں کے ہاں وہ بیماریاں مشہور نہیں تھیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ کست کی دوا صرف ان 7 امراض کے علاج میں منحصر نہیں ہے، تاجدار انبیاء نے تذکرہ 7 کا کیا ہے، باقی کی نفی نہیں کی، کیونکہ کست 4تھے دن کے بخار کے لیے مفید ہے، دماغی قوت کے لیے مفید ہے، اعضائے رئیسہ کے لیے مفید ہے، فالج لقوہ رعاشہ کے لیے مفید ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے، مردانگی قوت کے لیے، ریاحی امراض کے لیے، وبائی امراض کے لیے اور چہرے کی چھائیوں کے لیے بھی کست باہری یہ بڑی مفید ہے۔